بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرما یا کسی دوا کے لگانے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا اور اس قسم کی دوسری تدابیر کرنا جائز ہے، اور یہ روزے کی روح کے بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بعض اعمال اس لیے بھی کرتے تھے کہ اس طرز عمل سے اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے جو بندگی کی روح ہے۔ نیز امت کے لیے آپ سہولت کا نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کا سلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ روزے کی حالت میں میرے اندر سخت تقاضا اور جذبہ پیدا ہوا اور میں نے بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر تم پانی منہ میں لے کر کلی کرو یعنی تو کیا اس سے تمہارے روزے میں خرابی آئے گی؟ میں نے عرض کیا اس سے تو کوئی خرابی نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے صرف یہ جزئی مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ خالی بوسہ لینے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، بلکہ ایک اصول اور قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا، اور وہ یہ کہ دراصل روزے کو توڑنے والی چیز کھانا پینا اور جماع ہے، اور جس طرح کھانے پینے کی کسی چیز کا صرف منہ میں رکھنا یعنی جو کھانے پینے کا گویا مقدمہ اور دیباچہ ہوتا ہے روزے کو نہیں توڑتا، اسی طرح بوس و کنار وغیرہ جو جماع کے صرف مقدمات ہوتے ہیں روزے کو خراب نہیں کرتے۔ ہاں جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خواہش اور تقاضے سے مغلوب ہو کر کہیں جماع میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو اس قسم کی باتوں سے روزے میں پورا پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ اوپر کی بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا۔